دوسری کلاس کے میرے نونہال بچوں، میں آج آپ کے لیے بہارستانی اردو لایا ہوں، اور اس میں سے ہم نے آج پڑھنا ہے پیاسا کوا۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ایک دو لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا بلبل کا بچہ۔ تو بلبل کا بچہ جو ہے، بلبل کے بچہ جو ہم نے کمپلیٹ کیا کل، وہ آج ہم نے پیاسا کوا پڑھنا ہے۔ تو پیاسا کوا کے اوپر جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گول دیے ہوئے اور گول میں کچھ الفاظ ہیں، لفظ ہیں۔ ان لفظوں کے معنی آپ کو معلوم نہیں، تو میں آپ کو ان لفظوں کے معنی بتاتا ہوں۔ تلاش کا مطلب ہے ڈھونڈنا، کھوجنا، دریافت کرنا۔ کوئی چیز آپ کو گم ہو گئی تو آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس ڈھونڈنے کو تلاش کہتے ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں، یعنی آپ اس کی تلاش کرتے ہیں۔ آپ جنگلوں میں جاتے ہیں کبھی اپنے ریوڑ کے ساتھ، تو آپ کا کوئی جانور، کوئی اینیمل گم ہوتا ہے تو آپ اس کا کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اس ڈھونڈ نکالنے کو تلاش کہتے ہیں۔ آگے لکھا ہے دوسرا جو ہے اس میں گڈھا۔ گڈھا مڑکے کو کہتے ہیں۔ یہ والا آپ دیکھیں، اگر شکل میں جو ہے پیاسا کے جو ہے گول کیا ہے، یہ گڈھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آگے ہم دیکھیں گے، یہ لکھا ہے چونچ۔ اگر اس کوے کو آپ دیکھو، کوے کی جو اگلا جو یہ حصہ ہے، اس کو چونچ کہتے ہیں، اس کا منہ، ٹھیک ہے، چونچ۔ اب دیکھیں گے آپ، یہ ترکیب کا مطلب سوچنا، مجھے یہ کام کیسے کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کام کرنے کو ترکیب کہتے ہیں۔ آپ کو آگے آپ اچھی طرح سے سمجھ آئے گا کہ ترکیب کس چیز کو کہتے ہیں، نہیں سوچ سمجھ کے کسی کام کو کرنا، اس کو ترکیب کہتے ہیں۔ آگے لکھا ہے ہمت۔ ہمت دیکھیں جی، ایک ہوتی ہے طاقت اور ایک ہوتی ہے ہمت۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے مگر ہمت نہیں ہوتی، وہ کچھ نہیں کراتے، وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ اور دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو طاقت میں تو جیسے کم ہوتے ہیں، ان کی طاقت کم ہوتی ہے لیکن ان میں ہمت ہوتی ہے، تو ہمت سے وہ لڑ کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، ہمت مرداں مدد خدا۔ جو ہمت کرتا ہے، ہمت سے کام لیتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ یہ ہمت یہاں پر کیوں آیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بات کریں گے بعد میں، لیکن مشکل کام کو طے کرنا ہے، مشکل کام کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو دو چیز چاہیے، طاقت بھی چاہیے اور ہمت بھی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس طاقت کم ہے، ہمت زیادہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہمت کم ہے، طاقت زیادہ ہے تو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی مشکل کام کو کرنے کے لیے آپ کو ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے لکھا ہے سمجھ۔ سمجھ کا مطلب دماغ، سوچ وچار کرنا، ٹھیک ہے، سمجھ۔ اب پڑھتے ہیں یہاں پر پیاسا کوا۔ پیاسا کوا، کوا کیفا کو ولفا کوا، یہ دیکھیں کوا، واو کو ہم کوا نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو ڈبل پڑھا جاتا ہے، یعنی مانو یہ واو لکھا تو یہ گیا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو دو بار پڑھنا ہے، کوا، اسے میں نے لکھا ہے کوا، پیاسا کوا، ٹھیک ہے، پیاسا کوا۔ اب اس کو دیکھ لیجیے، شکل کو اچھی سے دیکھ لیجیے گا۔
یہ آپ کے سامنے تصویر ہے، اور تصویر میں آپ کو کیا دکھتا ہے؟ تصویر میں یہ دیکھیں آپ، یہ کوا ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا، یہ مٹکا ہے، یہ آپ کو دکھائی دیتا ہے جنگل، یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ چھوٹے 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 بٹے، یہ بٹے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کنکر ہے، اور یہ مٹکا ہے، اور اس کے جو آپ اس کے اندر جو ہے جو چیز آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، میں بتاؤں کہ اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر پانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ ایک کوا پیاسا تھا، یہ کہانی ہے، اور کہانی سے آپ کو ایک سبق حاصل کرنا ہے۔ کہانی یہاں پر آپ کو سنائی جا رہی ہے، لیکن اس کہانی میں اس کے پیچھے ایک مقصد ہے سنانا۔ یہ کہانی لکھی کیوں گئی ہے، اور اس کو آپ کہانی میں یہ حقیقت بھی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پچھلے کچھ 10-5 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، اور اس میں بالکل ایسے میں نے دیکھا کہ ایک جانور ہے، غالباً وہ کوا ہی تھا، اس کو پیاس لگی تھی، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں پانی نظر نہیں آیا، تو اس نے کیا کر رہا، اپنی چونچ میں کیا اٹھایا، یہ کنکر اٹھائے، اس میں ڈالتا گیا۔ یہ پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ پیاسا کوا جس نے لکھا ہوگا، اس نے بھی شاید تجربہ کیا ہوگا، پیاسے کو دیکھا ہوگا کہ اس نے پانی کیسے حاصل کیا ہے، تبھی یہ لکھی ہوگی۔ تو خیر، ایک کوا پیاسا تھا، ایک کوا پیاسا تھا، پیاسا کا مطلب اسے پیاس لگی تھی، ایک ہوا بھوک، ایک ہوا پیاس، اور دونوں چیزوں کو مٹایا جا سکتا ہے، بھوک کو بھی مٹایا جا سکتا ہے، اور پیاس کو بھی مٹایا جا سکتا ہے۔ آپ کی بھوک کیسے مٹے گی اور آپ کی پیاس کیسے مٹے گی؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے دیا، دونوں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ، دونوں پیاسوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیز دی ہے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو اس بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غذا دی ہے، جیسے آپ کا بات ہوا، روٹی ہوئی، پھل فروٹ ہوئے، وہ آپ کھاؤ گے تو آپ کو کیا ہو جائے گا؟ آپ کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو پیاس کو اللہ تعالیٰ نے بجھانے کے لیے پانی کا جو پانی دیا ہے، اگر وہ پیاس لگی ہے تو آپ پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کوا پیاسا ہے، کوا جو ہے اسے پیاس لگی تھی، بھوک نہیں لگی تھی، اسے پیاس لگی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ پانی کی تلاش میں نکلا۔ اب وہ کیا کرا، ان کو کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کے ذہن میں ایگزام پاس کرنے کے جب آتی ہے، مجھے ایگزام کو پاس کرنا ہے، یہ جب بات آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، آپ کتاب کو اٹھا کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کوشچن یاد کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کوشچن لکھنا، سمجھنا، سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ہے ایگزام پاس کرنا۔ اسی طرح اس کوے کی بات ہے، کوے کے ذہن میں کیا ہے، اسے پیاس لگی، اب اس پیاس کو کیسے بجھایا جائے؟ تو اس نے کیا کیا، وہ پانی کی تلاش میں نکلا، کھانے کی تلاش میں نہیں، کئی پھل فروٹ کھا کے آتا ہے، نہیں، اسے بھوک نہیں لگی تھی، اسے پیاس لگی تھی، اور پیاس کو بجھانے کے لیے اب وہ کیا چاہیے، پانی چاہیے، کیونکہ پانی اس کے اڑوس پڑوس میں نہیں ہے۔ اب کیا کرتا ہے، اسی کہاں جانا ہے، اسی جانا ہے کہیں پانی ڈھونڈنے کے لیے۔ تو اس میں وہ پانی کی تلاش میں نکلا، وہ ادھر اڑا ادھر اڑا، ادھر اڑا ادھر اڑا، یہ ادھر اڑا ادھر اڑا، جب پڑھو گے آپ نا تو اس میں تھوڑا سا آپ کو پاز دینا ہے، آپ کو تھوڑا رکنا ہے، جیسے وہ ادھر اڑا ادھر اڑا، آپ کی سانس جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے،
اگر ہم لکھیں گے وہ پڑھیں گے ویسے پڑھیں گے، وہ ادھر اڑا ادھر اڑا، یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ ادھر اڑا ادھر اڑا، ابھی سانس ملی ہے جاری ہے، تو مجھے ایک ہی سانس میں اس کو ختم کرنا ہے، وہ ادھر اڑا ادھر اڑا، اب اڑا ہے وہ ہماری طرح چل تھوڑی ہوتا ہے، کبھی ادھر اڑا تو کبھی ادھر اڑا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پانی کہیں نظر نہ آیا، کوشش کی ادھر اڑا ادھر اڑا، دیکھا پانی کہیں نہیں ملا، کہیں نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں جی، اب یہاں پر جو ہے سینس کا استعمال ہوا ہے، چونکہ اس نے پانی پینا ہے اور پانی دیکھنے کے لیے پانی کو سونگا نہیں جاتا ہے دور سے، بلکہ پانی کو دیکھا جاتا ہے، تو اس نے جو اس کی ایک حص ہے، سینس جو ہے وہ ہے آنکھ، اور اس نے آنکھ کا استعمال کیا ہے، سینس کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پانی کہیں نظر نہیں آیا، پانی تلاش کرتے کرتے وہ ایک باغ میں پہنچا، پانی تلاش کرتے کرتے وہ ایک باغ میں پہنچا، کہاں پہنچا؟ ایک باغ میں پہنچا، ٹھیک ہے، تو آج اتنا ہی۔ دیکھیں جی، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس میں، دیکھیں کیا کرنا ہے۔ جب ہم کوئی جملہ لکھتے ہیں تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جملے کو ایک ہی سانس میں ادا کیا جائے، ہم نے ایک ہی سانس میں اس جملے کو پڑھنا ہے۔ ایک کوا پیاسا تھا، ہم اس کو ایسے پڑھنا ہے، ایک کوا پیاسا تھا، ہم نہیں ایسے نہیں پڑھ سکتے ایک کوا پھر پاس دیں گے پھر کہیں گے پیاسا تھا، نہیں ایسے نہیں کرنا ہے، یہ ایک بات آپ یاد رکھیں۔ وہ پانی کی تلاش میں نکلا، ایک ہی سانس میں اس کو مکمل کرنا ہے، پانی کی تلاش میں نکلا، وہ ادھر اڑا ادھر اڑا، دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کیا، ہم نے دو باتوں کا یہاں پر خیال رکھا، ادھر اڑا ادھر اڑا، یہ دو چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ادھر اڑا ادھر اڑا، اور بیچ میں سے کاما لکھی ہے، کاما کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزوں کو ملا کے ہم نے ایک جملے میں لایا ہے، تو ہمیں تھوڑا یہاں پر پاس دینا ہے، لیکن اگر ہم لکھیں گے ایسے وہ ادھر اڑا، ٹھیک ہے، اڑا ایسے کرتے، پھر لکھتے ہیں وہ ادھر اڑا، اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ جب ہم وہ کہتے ہیں وہ دونوں کے ساتھ ہے، ادھر کے ساتھ بھی ہے اور ادھر کے ساتھ بھی ہے، تو ہم نے یہاں پر کیا لکھا ہے، بجائے دو جملوں کے ہم نے ایک ہی جملہ بنایا ہے، اور بیچ میں ہم نے کیا کیا ہے، اس کو کام آیا۔ میں آپ کو دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں، جب ہم لکھتے ہیں اردو لکھتے ہیں نا، یہ میری دوات ہے، تو ہے کیا ایسے ایسے ڈالتے ہیں، ایسے، اس کا مطلب ہے فل اسٹاپ، اردو میں، انگلش میں جو ڈالتے ہیں تو پھر ڈاٹ ڈالتے ہیں، جب ہم کشمیری میں یہ اردو میں ہوتے ہیں لکھتے ہیں تو اس میں ایسے لکھا جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، فل اسٹاپ۔ اگر ہم نے دو تین چیزوں کو لکھنا ہے، یہ قلم کاما دوات اور پینسل ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے کیا لیا، یہ قلم کاما ڈالا، دوات اور پینسل ملی، ٹھیک ہے نا، تو ہم جب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پر ڈاٹ ڈالنا ہے، ڈاٹ کا مطلب ہے کہ اردو میں یہ ہم اسے کرنا ہے، یہ دو چیز اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ جب ہم جملہ مکمل کرتے ہیں تو ہم ایک چھوٹی سی لکیر ڈالتے ہیں،
ہیپن ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے جملہ مکمل ہے. جب جملہ انکمپلیٹ ہے اور ہم نے 2-3 کا ذکر آپ نے کرنا ہے تو ہم کاما ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بیچ میں کاما ڈالتے ہیں. تو اس طرح ہمیں لکھنا ہے. کتنی چیزیں ہوئی؟ 2 چیزوں کا آپ نے خیال رکھا. اب تیسری چیز, اب اس میں ہم دیکھیں گے یہ اسم. ہم گرامر لینگویج سے پڑھیں گے اسم. ٹھیک ہے, اسم کا مطلب ہے نام, کسی شخص, چیز یا جگہ کا نام. اسم. اگر ہم ان میں دیکھیں گے اسم کون کون ہے. کوا اسم ہے, یعنی جانور کا نام کوا ہے, یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, اس میں اب دیکھو کیا کریں. ادھر اسم ہے, ادھر جگہ کو ظاہر کرتا ہے یا ادھر جگہ کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. پانی اسم ہے, پانی کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. باغ کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے, یہ اسم ہے. اسم کون ہے؟ کوا اسم ہے, ادھر اسم ہے یا ادھر اسم ہے, پانی اسم ہے, باغ اسم ہے. اب ہم دیکھیں گے اس میں فعل کیا ہے, کام کیا ہے, ورب کیا ہے, ورب کیا ہے. فعل, اسم فعل. فعل کا مطلب ہے کام. اب کام کیا یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیے, نکلا جو ہے, نکلا, نکلا کام ہے, یہ بھی کام ہے. اڑا, اڑا کیا ہے؟ یہ کام ہے. پہنچا, یہ بھی کام ہے, یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ اسم. نکلا, اڑا, پہنچا, یہ اسم ہے. تو آپ نے اس میں کیا دیکھا؟ ایک تو اردو لکھی کیسی جاتی ہے, جو آپ نے جملہ لکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہے, تو لاسٹ میں کیا ڈالنا ہے. اگر جملے میں سے 1-2 چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے تو بیچ میں ہمیں کیا کرنا, تھوڑا پاس دینا ہے اور وہاں پر ہم کاما ڈالتے ہیں. اور آپ نے اسم پڑھا, اسم نام ہوتا ہے کسی چیز کا, شخص کا, چیز کا, جگہ کا, وہ بھی ہم نے پڑھا. اور فعل ہوتا ہے کام, جیسے ہم نے کہا نکلا, اڑا, پہنچا, یہ کام ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل اور کچھ لے کر آئیں گے. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا, گھر میں سیف رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.